خلیفہ بنا رہا ہوں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے اس کو بنایا جا رہا ہے۔ اور وہ خوبی کون سی تھی؟ وہ خوبی ایک ہی تھی جس کا نام تھا علم۔ اور وہ علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایسا عطا فرمایا کہ فرشتے پھر اس بات کو مان گئے کہ واقعی جو علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا وہ ہمیں نہیں دیا۔ تو اس طرح کیا ہوا، آدم علیہ السلام کی ایک فضیلت فرشتوں پر آ گئی۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا، کیونکہ اگر اس سے پہلے ارشاد ہو جاتا نا تو فرشتوں کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی تھی کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اس میں ایسی کیا چیز ہے۔ تو جب ان کو پتہ چل گیا نہیں، اس کو تو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، یہ ہم سے واقعی اعلیٰ ہے، تو پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اب تم سارے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سارے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور اس طرح یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اب تو پہلی بات دیکھیں یہ ہے، سجدہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی ذات کو کیا جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو پھر یہ حکم کیوں دیا گیا؟ تو سجدے کی اصل میں دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ تعظیمی جو تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے، اور ایک ہے سجدہ عبادت۔ تو جو اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ سجدہ ہوتا ہے عبادت کا، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اور جو آدم علیہ السلام کو سجدہ تھا یہ عبادت کا نہیں تھا، یہ ان کی تعظیم تھی، اور تعظیم والا سجدہ یہ پہلے کی امتوں میں بھی رہا ہے۔ ایک تو آدم علیہ السلام، دوسرا یوسف علیہ السلام، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام اور ان کے سارے بھائی ان سب نے یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ کیا تھا۔ تو وہ جو سجدہ تھا وہ سجدہ بھی تعظیم کے لیے تھا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں تعظیم کے مختلف طریقے، جیسے سلام کرتے ہیں لوگ، بعض جگہوں پہ آداب کر لیتے ہیں، بعض جگہوں پہ کوئی آئے گا تو بیٹھے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ سب بھی تعظیمیں ہیں۔ تو ہر وہ تعظیم جس کے اندر کہیں پر شریعت نے منع نہیں کیا وہ تعظیم اب کی جا سکتی ہے، لیکن سجدہ جو تعظیم کا ہے یہ اس امت میں منع ہو چکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو سجدے کا کہتا یا مخلوق میں سے مخلوق کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ اب اس شریعت میں یہ سجدہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن یہ حکم ہے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے نہیں۔ جانور حضور کی بارگاہ میں آ کر آپ کو سجدہ کرتے تھے، اور وہ سجدہ بھی حضور کی تعظیم کا تھا۔ تو یہاں بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اب جو سجدہ تعظیمی ہے وہ حرام ہے، حرام کر دیا گیا، اس شریعت میں یہ سجدہ حرام ہے، کوئی کسی کو نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی کسی کو کرے تو اس کے اوپر حکم شرک نہیں لگتا، حکم حرام لگتا ہے، کیونکہ اس نے تعظیم کی ہے، عبادت نہیں کی۔ اگر عبادت کرے گا، عبادت کا سجدہ کرے گا تو یہ کفر ہے، اور اگر ویسے کو سجدہ کرتا ہے کسی کو، جیسے آج کل ایک ایسا سلسلہ کہ بعض لوگ اپنے پیروں کو جا کے سجدے کرتے ہیں، تو پیر کو سجدہ کرنا بھی حرام اور حرام ہے، کیونکہ سجدے کی شریعت نے اب اجازت دی ہی نہیں۔
تو ایسا کوئی بھی اگر پیر ہے، پہلے نمبر پر تو اگر اس کے سامنے سجدہ ہوتا ہے تو وہ اس کو منع نہیں کرتا، تو وہ پیر ہونے کے لائق ہی نہیں، کیوں کہ وہ حرام کام اس کے سامنے ہو رہا ہے اور وہ منع نہیں کرنا۔ تو پیروں کو سجدہ کرنا یہ شریعت میں بھی حرام، اس طرح قبر پہ جا کر سجدہ کرنا یہ بھی حرام، باقی قبر پہ جانا، جا کر اللہ سے دعا کرنی، اس کے لیے اصالِ ثواب کرنا، یہ سب جائز ہے، لیکن وہاں جا کر اس طرح کے کام کرنا اس کی شریعت نے کہیں اجازت نہیں دی ہے۔ دوسری بات یہاں دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو پہلے کہا ابا کا مطلب ہے اس نے انکار کیا، واستکبر پھر تکبر کیا، تو جب یہ تکبر کیا تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ تکبر کی وجہ سے کفر میں پڑ گیا۔ تو تکبر اصل میں کیا چیز ہے کہ یہ وہ بری خصلت ہے کہ یہ کسی بھی انسان کے لیے تکبر کرنا جائز ہی نہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات مبارک ہے کہ تکبر صرف وہ کر سکتا ہے، بس اس کی شان ہے متکبر، اس کے علاوہ کوئی تکبر نہیں کر سکتا۔ البتہ بعض جگہوں پر علماء نے اجازت یوں دی، اگر سامنے کوئی متکبر آ جائے، تمہارے سامنے آ کے تکبر کر رہا ہے، تو پھر بعض لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ متکبر کے سامنے تکبر کریں تاکہ اس کو اس کی اوقات دلائی جائے۔ تو بہرحال تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ تکبر سے۔ تکبر کیا تھا؟ اس نے کہا جی آدم تو مٹی کے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ مٹی سے بہتر ہے، یہ تکبر کیا اس نے، اور اس تکبر کی وجہ سے ہوا کافر۔ تو ایک تو یہ تکبر ہے، ایک تکبر برابری کا تکبر بھی ہوتا ہے کہ یہ اور ہم ایک ہی تو ہیں، یہ بھی تکبر ہے۔ جیسا کہ لوگ آج نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کی کیا شان ہے، وہ اور ہم ایک ہی تو ہیں، وہ بھی انسان ہم بھی انسان، وہ بھی بشر ہم بھی بشر، جب کہ اللہ نے جو ان کو اوصاف عطا فرمائے ہیں، ان کو جو شان عطا فرمائی ہے، ان کی بشریت بھی بے مثل بشریت، ان کی نورانیت بھی بے مثل نورانیت۔ تو یہ جو تکبر ہے یہ ایسی بری لعنت ہے، اس کی وجہ سے ہی پہلا یعنی شخص، یہ شیطان، یہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا، جیسے حسد کی وجہ سے پہلا قتل ہوا، اور اسی طرح تکبر کی وجہ سے پہلا جو تھا وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا، اور وہ تھا شیطان۔ تو اللہ ہمیں تکبر، اس کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ تکبر کی وجہ سے ہوا مردود، سجدہ نہ کرنے سے نہیں۔ سجدہ تو آج کل ہماری اکثریت نہیں کر رہی اللہ کو، اللہ کا حکم نہیں مان رہی نا، کیونکہ اللہ نے کہا بھائی حکم مانو میرا، بھائی نماز پڑھو، یہ تمام احکامات دیے، لیکن لوگ نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ سے لوگ کافر نہیں ہو رہے۔ کافر کب ہوں گے؟ جب تکبر کریں گے، ہم نہیں پڑھتے نماز، ہمیں کون سا ہمارے اوپر فرض ہے، جب یہ جملہ بولیں گے اس سے پھر کفر ہوگا۔ ویسے کوئی بندہ عمل نہیں کرتا، اپنی کوتاہی ہے، لیکن اس سے کافر نہیں ہوگا، نہیں تو ساری دنیا پھر کافر ہی ہو جائے گی، ایمان والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مالک و مولا ہماری نماز فجر اور درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ میرے مالک پروردگار عالم قرآن و حدیث، قرآن و شریعت کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ایمانوں کو مضبوط بنا، ہم سب کو تکبر جیسی لعنت سے محفوظ فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔